شاپرس پہ شاپر. بچے سے پوچھو آپ نے روزہ کہاں رکھا ہے، کبھی فریج کی طرف اشارہ کرے گا، کبھی منہ کی طرف، کبھی پیٹ کی طرف، کیونکہ اس نے یہی دیکھا ہے. دسترخوان، روزے کا خیال آتے ہی پکوڑے سموسے، دسترخوان. نمازیں، تراویح، قرآن، دورہ قرآن، دروس، فاقہ نہ بن جائے کہیں ہمارا روزہ. اس لیے ہم نے پہلے تو تقویٰ کو پہچاننا ہے، رمضان کے تھیم کو پہچاننا ہے، پھر اس میں جو قرآن نازل ہوا اور جو رمضان اور قرآن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اس کو پہچاننا ہے. پھر ہم نے جو ٹائم ٹیبل بنایا کہ اس رمضان کو پچھلے تمام رمضان سے مختلف کیسے کرنا ہے. 1 ڈش بنائیں، بہت زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. اور یہ ہمیں پھر بھی پتہ ہے اتنی رکعت ہیں، اتنے بجے کھلے گا، اتنے بجے بند ہوگا، لیکن جو اس کی اصل روح ہے نا وہ ہم نے بالکل ہی ضائع کر دی ہے. سحری ہماری پانی گلاس بھر کے پاس رکھا ہوتا ہے، وامٹنگ الٹی آ رہی ہوتی ہے، اوور ایٹنگ کی ہوتی ہے، ادھر سے اذان کی آواز آئی، ٹک 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 ٹک، 1 گلاس اور پی نہیں پینا ہے، 2 گلاس اور پی نہیں پینی ہے، چاہے گنجائش گھونٹ کی بھی نہیں ہے. کیا نان سینس ہے، کیوں کر رہے ہیں ایسا ہم؟ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آئے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سننا چاہتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ سارا دن ہم عبادت کی حالت میں ہیں. یہ ایسی لمبی عبادت جو فجر سے مغرب تک ہے. نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے، حج اور عمرے ہیں، دیگر عبادات ہیں، تلاوت ہے، یہ کیسی خوبصورت عبادت ہے. اور سارا دن ہمارا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی دعا ہی نہیں، کوئی کنیکشن ہی نہیں، کوئی بات چیت ہی نہیں. تو اس طرح نہیں کرنا ہم نے کہ صرف کھانے پینے کے لیے. اب ظہر کی نماز پڑھی، کوکر چڑھا دیے، چنے بھگوئے ہوئے ہیں، افراتفری ہے، اور اذان ہونے تک یہی سلسلہ بگدڑ مچی ہوتی ہے. آخر میں بیٹھ جائیں، 20 منٹ، 15 منٹ، 10 منٹ ہی صحیح، اللہ سے بات تو کریں. اللہ تیرے لیے صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کیا. سارا گھر بھرا ہوا تھا چیزوں سے، فریج، کچن، میں نے ایک قطرہ بھی نہیں لیا، ایک نقطہ بھی نہیں لیا، ایک نوالہ بھی نہیں لیا، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، صرف تجھے خوش کرنے کے لیے. کیا تو راضی ہے یا اللہ؟ پھر انتظار کرتے ہیں اس کے حکم کا، اپنی مرضی سے نہیں کھاتے. کتنا اچھا لگتا ہے نا اس کو.